أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد सूरत मुज़म्मिल मक्की सूरत है। 2 रुकूआत पर मुश्तमिल है और 20 आयात हैं इस सूरत में।
اس صورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین کے داعی ہیں، دعات، ان کے لیے جو روحانی غذا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قیام اللیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا کارساز بنانا ہے، اور صبر کرنا ہے، اور رات میں قیام کرنا ہے، دن میں دعوت دینی ہے، طلب علم کرنا ہے۔ ان سارے امور کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ ان کو بیان کیا ہے کہ ایک داعی کے یہ معاملات ہونے چاہیے، وہ اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، پھر وہ یہ جو قول ثقیل ہے، یہ جو وحی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس پر عمل بھی کر سکے گا، اس کی طرف دعوت بھی دے سکے گا، اس کو نشر بھی کر سکے گا، اس وحی کے ساتھ صحیح معنوں میں تبھی تمسک اختیار کر سکے گا۔ تو ان صفات کا، اس روحانی غذا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ یا ایہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے اپنے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ خطاب تانیث ہے، ایک انس پیدا کرنے والا خطاب ہے۔ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یہ جو خطابات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سارے خطابات، ان کو اہل علم کہتے ہیں خطاب تانیث، انس پیدا کرنے والا خطاب۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ کسی موقع پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خفا تھے، اور جو ایک طبعی ایک معاملہ ہے میاں بیوی کے مابین ہو جاتا ہے، تو مسجد میں وہ آرام کر رہے تھے، مسجد میں جا کر سو گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، آپ نے پوچھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کس طرح کہ وہ ناراض ہیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے بدن پہ، کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ قم یا ابا تراب، ہاں، تو ان کو ابا تراب کہا۔ یہ کیا ہے؟ خطاب تانیث ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خطاب تانیث فرما رہا ہے، ایک انسیت والا خطاب فرما رہا ہے، ایک محبت والا خطاب فرما رہا ہے۔ یا ایوہ المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، اے کپڑے لپیٹنے والے۔ اب اس بات کی وجہ کیا ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے خطاب کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کا شان نزول لکھا ہے، آپ تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اگرچہ کچھ ضعف ہے سند میں، لیکن ذکر کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ شان نزول کے طور پر۔ وہ یہ ہے کہ ابتدائے وحی کے اندر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی نئی تو مکہ کے کافر دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ ایک تو بعد میں بھی جمع ہوئے تھے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، معاذ اللہ، تو ایک یہ ابتدائی وحی کے زمانے میں بھی جمع ہوئے تھے دار الندوہ میں، یہ اپنی مشاورت کے لیے وہاں پر جمع ہوا کرتے تھے۔ تو اب یہ مشورہ انہوں نے کیا کہ اس کی جو دعوت ہے یہ تو پھیلتی جا رہی ہے، تو ہم اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کو کیا لقب دیں؟ کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کاہن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی بتاتے تھے وہ غیب کی خبریں تھیں، تو کاہن بھی غیب کی خبریں بتاتے ہیں، لیکن کاہنوں کی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی خبریں سچی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو ایک اشتراک تو ہے نا کہ غیب کی خبریں ہیں، تو کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ کاہن ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کیونکہ اس وحی کے اندر بھی ایک نوع کا یعنی ربط ہے آپس میں،
ہم وزن جو ہے وہ قرآن کریم میں برقرار رکھا جاتا ہے عموماً آخری آیات کے اندر. جو فواصل القرآن ہے ان کے اندر ایک نوع کا ایک ربط ہے، ایک نظم ہے، موجود ہے. لیکن قرآن شعر نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے، لیکن شعر سے ایک نوع کی مشابہت ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو شاعر کہہ دیتے ہیں. پھر کہا کہ نہیں، یہ شعر بھی نہیں ہے، وہ شاعر بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شعر کہنا ہی نہیں آتا. تو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ مشہور کرتے ہیں کہ ساحر ہے، کیونکہ سحر کے اندر سحر سریع الاثر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے خاندانوں میں، دو لوگوں میں، محبت کرنے والوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس نبی کی بھی جو بات مان رہا ہے، اس کی اور اس کے گھر والوں کی آپس میں مخالفت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہو رہے ہیں عقیدے میں. تو ہم ساحر کہہ دیتے ہیں. مختلف انہوں نے باتیں کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی نا، آپ تک یہ بات پہنچ گئی کہ ایسی ایسی بات کی گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم ہوئے، بہت غم زدہ ہوئے، اور آپ اپنے گھر میں غم کی حالت میں چادر آپ نے اوڑھی اور آپ لیٹ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. فرشتہ آیا، جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، ہاں، المزمل المتلفف بثیابہ، ایک اپنے کپڑے میں لپٹنے والے، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ. کیا کرو؟ قم اللیل الا قلیلا. غم کے علاج کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ سوئے رہیں. کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، دکھ دے دیا، آپ کی دعوت نہیں مانی، تو ہاں آپ سو جائیں، سوئے رہیں. سونے سے بھی ویسے غم ہلکا ہوتا ہے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے غم کو دور کرنے کا کہ اللہ رب العالمین کے آگے قیام کیا جائے. قم اللیل الا قلیلا، آپ قیام کیجئے رات میں، الا قلیلا، سوائے تھوڑی رات کی. یعنی رات میں قیام کریں سوائے تھوڑے حصے کی. اب وہ جو رات میں قیام کرنا ہے، وہ کتنا قیام کرنا ہے اس کو بیان فرما دیا. نصفہ، یہ بدل ہے لیل سے، تو ترجمہ یوں کریں گے، یعنی رات کا نصف حصہ. وہ جو حکم تھا نا کہ رات میں قیام کریں، وہ کتنا تھا؟ نصفہ، ای نصف اللیل، یعنی رات کا نصف حصہ، نصف رات. او انقص منہ، یا کم کیجئے اس سے، یعنی نصف رات سے کم کیجئے. نصف رات سے کم کتنا ہو جائے گا؟ ثلث اللیل. نصف رات سے کم کی کیا مقدار ہے؟ ثلث اللیل، ایک تہائی رات. قلیلا، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم کیجئے. پھر فرمایا او زد علیہ، یا اس پر بڑھا لیجئے. او زد، یا اضافہ کر لیجئے، علیہ، اس پر. کس پر؟ یعنی نصف اللیل پر. تو نصف اللیل سے بڑھائیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ ثلثین، دو تہائی. دو تہائی، یعنی اگر رات کے 3 حصے کیے ہیں تو 2 حصے قیام کریں. تو یہ 3 قیام کے جو دورانیے ہیں، یہ مشروع فرما دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ایک ہے نصف اللیل، آدھی رات، ایک ہے ثلث اللیل، ایک تہائی رات، اور ایک ہے ثلثین، یعنی 2 تہائی رات. 2 تہائی رات. اور رات میں قیام کیسے کرنا ہے؟ اس میں قرآن پڑھنا ہے. اور قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور پڑھیے قرآن ٹھہر ٹھہر کر. ترتیل کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے پڑھنے کو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات تھی وہ مفسرہ تھی. مفسرہ، حرفاً حرف، آپ کا حرف حرف جو ہے وہ واضح ہوتا تھا. ایک ایک حرف کو آپ خوب واضح کر کے پڑھا کرتے تھے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے خوب ٹھہر ٹھہر کر. یہ کیفیت قرات کا بیان ہے. اچھا، ترتیل کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ترتیل کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم کو جب انسان حدر سے پڑھتا ہے، تیز پڑھتا ہے، اگرچہ جس حدر کو ہم حدر بولتے ہیں نا، تجوید کے اندر جو محققین اہل علم ہے وہ اس کو بھی ترتیل میں شمار کرتے ہیں. تجوید میں مراتب بیان کیے جاتے ہیں نا، کہ ایک مرتبہ ترتیل ہے، ایک مرتبہ تدویر ہے، ایک مرتبہ حدر ہے. حدر کہتے ہیں کہ جس طرح تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی اہل علم ترتیل کے اندر ہی شمار کرتے ہیں. ترتیل ایک بڑی چھتری ہے، اس کے تحت حدر بھی آتا ہے. حدر ترتیل کے منافی نہیں ہے. اگر کوئی انسان تھوڑا سا قرآن تیز پڑھ رہا ہے تو ترتیل کے منافی نہیں ہے. ترتیل تب تک ترتیل یعنی قرات تب تک ترتیل کے دائرے میں ہے جب تک وہ نبوی منہج کے مطابق قرات ہے، نبوی قرات ہے. اور نبوی قرات کے تینوں طریقے تواتر سے ثابت ہیں: تیز پڑھنا، تھوڑا درمیانہ پڑھنا، تھوڑا آرام سے پڑھنا. اس کی پوری وضاحت تو انشاءاللہ علم التجوید، علم القرات کے اندر اہل علم کرتے ہیں. وہ اپنے سیاق میں، اپنے سیاق سباق میں اس کی پوری وضاحت کی جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ یہ جو علم القرات ہے، علم التجوید ہے، یہ بھی دیکھیں قرآن کا پڑھنا عبادت ہے. ضمنی طور پہ ایک بات کر دیتا ہوں، قرآن کریم کا پڑھنا عبادت ہے. اور عبادت آپ کو پتا ہے تب تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں دو شرطیں پوری نہ ہو: ایک اخلاص ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. تو قرآن کا پڑھنا وہی قرآن کا پڑھنا کہلائے گا، تلاوت وہی تلاوت ہے جو طریقہ نبویہ کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جو تلاوت ہے اور قرات ہے، یہ انسان کو تلقین حاصل کرنی ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے استاد سے سیکھتے ہیں. کیوں یہ شرط کیوں اہل علم نے لگائی ہے کہ قرات وہی قرات معتبر ہے جو تلقی کے ساتھ ایک آدمی نے سیکھی ہے؟ یہ شرط اس لیے لگائی جاتی ہے کیونکہ یہ خالی کتاب سے نہیں سیکھی جا سکتی. خالی کتاب سے آپ نہیں سیکھ سکتے. اللہ کے نبی سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، اور ہمارے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے سنا، اور اس طرح ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا. تو یہ استاد سے تجوید پڑھی جاتی ہے، قرات سیکھی جاتی ہے، پھر آپ نبوی طریقے کے مطابق قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمارے ساتھیوں میں سے، ہماری کلاس میں جو لوگ موجود ہیں، اگر کوئی کسی ساتھی نے اپنی تلاوت ٹھیک نہیں کی، کسی استاد سے تجوید نہیں پڑھی، ہاں، تو ان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں. اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو پڑھیے خوب ٹھہر ٹھہر کر. اس کے بعد فرمایا کہ کیوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے؟ کیونکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ مددگار ہے قرآن کریم میں تدبر کرنے پر. اگر آپ ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھیں گے، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے جو طریقہ نبویہ کے مطابق ہے، تو پھر آپ قرآن کریم میں تدبر کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یہ اب تہجد کیوں پڑھیں، رات میں قیام اللیل کیوں کریں، اس کی پہلی وجہ کا بیان ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہم ڈالنے والے ہیں ان قریب آپ پر قولاً ثقیلا، ایک بھاری بات. قرآن کریم کو ایک بھاری بات قرار دیا گیا. کیوں؟ اس کے فرائض میں ثقل ہے، اس کی حدود میں ثقل ہے، اس کے احکام میں ثقل ہے، اس کے آداب میں ثقل ہے. قرآن کریم پر عمل کرنے میں ایک ثقل ہے، ایک بوجھ ہے. ہاں، کتنا زیادہ بوجھ ہے؟ یہ مکلفیت کا بوجھ ہے نا. یہ وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تکلیف ہے یہ زمین و آسمان پہ، پہاڑوں پر پیش کی تھی، سب نے انکار کر دیا تھا. فَأَبَى أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. کتنا بوجھ ہے؟ اتنا بوجھ ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے، صحیحین کی احادیث ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں آپ کو ملے گی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سخت سردی میں آپ کے پیشانے سے پسینہ، آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے نیچے تھی، تو مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ آپ پہ وحی آ رہی تھی، مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ میری ران جو ہے وہ کچل جائے گی. اور اسی طریقے سے اونٹنی پر جب آپ سوار ہوتے اور وحی آتی تو اونٹنی بوجھ کی وجہ سے اپنا سر، اپنی جو گردن ہے وہ زمین کے ساتھ لگا لیتی. یہ اس وحی کے اندر ایک بوجھ ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. تو جب دیکھیں ہماری جو دعوت ہے اس کے اندر بذات خود ایک بوجھ ہے، ایک ثقل ہے. جو حق کی دعوت ہوتی ہے اس میں ایک بوجھ ہوتا ہے. شیخ البانی رحم اللہ کہہ رہے تھے کہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو دین کی دعوت ہے اس کے اندر بذات خود ایک بوجھ ہے. تو جو دعات ہیں وہ اپنی بد اخلاقی، بد اسلوبی سے اس کو مزید بوجھل نہ کریں. جو صحیح حق دعوت ہے اس کے اندر پہلے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کو قبول کر لیں. اور اگر داعی کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، اس کے طریقہ عرض اچھا نہیں ہوگا، ہاں، اور وہ حسن تخاطب استعمال نہیں کرے گا، ہاں، تو کیا ہوگا کہ یہ دعوت سے لوگ متنفر ہو جائیں. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اس کے بعد فرمایا دوسری وجہ بیان کی تہجد کی فرضیت کی. ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر تہجد فرض تھی ابتدائی اسلام میں، لیکن بعد میں یہ بات منسوخ ہو گئی. تقریباً 12 مہینے تک ایسا رہا، پھر یہ منسوخ ہو گئی. اس صورت کے آخر میں آپ وہ دیکھ لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان تہجد اس لیے بھی لازم کی گئی ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کا اٹھنا ہی اشد وطئا، یہ زیادہ سخت ہے نفس کے کچلنے میں. یعنی وطئا کا معنی کیا ہے کہ کچلنا، کچل ڈالنا، یعنی نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت ہے. مصلی پر، نماز پڑھنے والے پر یہ ثقیل ہے. تو کیا ہوگا؟ نفس کا تزکیہ ہوگا، نفس پاک ہوگا. یا دوسرا معنی یہ کر سکتے ہیں کہ اشد وطئا ای اشد موافقتا، اشد ثبوتا. اس وقت رات کے وقت اٹھ کر جو آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے آپ کے دل میں زیادہ قرار پکڑے گی، آپ کے دل میں زیادہ قرار پکڑے گی. اس طرح بھی معنی کر سکتے ہیں، زیادہ تاثیر ہوگی اس کی. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ درست تر ہے بات میں، بات کے اعتبار سے. یعنی قیلا بمعنی قولا ہے، ٹھیک ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا ای ابین قولا، ابین قولا. اس وقت جو بات کی جاتی ہے قرآن کریم آپ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ درستگی کے اعتبار سے سب سے بہترین حالت میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اس وقت جب رات کے اس پہر میں، آدھی رات میں انسان اٹھ کے، یا ثلث اللیل آخر میں انسان اٹھ کر جب قیام کرتا ہے، تو اس وقت انسان کی جو زبان سے جب وہ حروف ادا کر رہا ہوتا ہے قرآن کریم کے، تو دل اور ذہن اس کے ہم آہنگ ہوتا ہے. صرف بات منہ سے نہیں نکل رہی ہوتی، بات دل سے بھی نکل رہی ہوتی. اور جس نے اس کا تجربہ کیا وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ بات 100% برحق، اور یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. وہ اقوام قیلا، اور کہنے کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے سب سے درست تر ہے جب آپ رات کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں اس وقت. اس کے بعد تیسری وجہ بیان فرمائی کہ رات میں قیام اس لیے بھی کریں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سبحا طویلا، سبحا مصروفیت ہے. اصل میں سبحا و سباحتا اس کا معنی ہوتا ہے تیرنا، یعنی آنا جانا ہے، مصروفیت ہے. آپ کو ایک لمبا وقت نہیں ملے گا جس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت اختیار کر سکیں، تو رات میں کام کریں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کی بہت لمبی مصروفیت ہے. اور وہ کیا مصروفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دعوت اور صحابہ کرام کی خیر خواہی، نصیحت، اور اسی طریقے سے تبلیغ،
لوگوں تک دین کی بات پہنچانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت تھی دن میں۔ تو پہلا حکم تو ہو گیا قم اللیل الا قلیلا، بعد میں اس کی وجوہات کا بیان ہے، اس کی علتوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہاں پر آ رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ یاد کیجئے اپنے رب کے نام کو، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے۔ اب ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء کے ساتھ ہوتا ہے نا، کبھی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کبھی کہتے ہیں الحمدللہ، کبھی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کبھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہاں، تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر بسم الرب ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ضمائر کے ساتھ ذکر کرنا یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کوئی کہے ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا، یعنی سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے۔ اور داعی جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ صرف تہجد پر قیام اللیل پر اکتفا نہ کرے، بلکہ دن بھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر بھی کرے، ذکر سے زبان تر رہنی چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں اہل علم بیان کرتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو ہمارے یعنی یہ اسلاف میں سے نہیں ہے، یہ کچھ زمانہ پہلے کے علماء میں سے، تو یعنی ان کو ہم معاصر علماء بول سکتے ہیں۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ فتویٰ کی مجلس میں بیٹھتے جہاں پہ وہ سوالوں کے جواب دیتے، تو اپنا وہ جو عرب اوپر رومال پہنتے ہیں نا، وہ رومال اپنے منہ میں ڈال لیتے، اپنے دانتوں سے پکڑ لیتے۔ کیوں پکڑتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو ذکر کی اتنی عادت تھی کہ ان سے سوال کا جواب نہیں دیا جاتا تھا، ان کی زبان جو ہے وہ ذکر میں چلنے لگ جاتی تھی۔ تو ایسے ایک عالم، ایک طالب علم اور ایک عامی، ہم میں سے ہر شخص کی عادت ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ علماء کے ساتھ کبھی آپ کو سفر کرنے کا موقع ملے، مجھے کئی دفعہ موقع ملا ہے، تو آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اہل علم وہ فضول گفتگو نہیں کرتے، ہنسی مذاق نہیں کرتے ایسی فضول، بلکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی دیر بعد سبحان اللہ کی آواز آئے گی، الحمدللہ کی آواز آئے گی، لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ علم کے آداب میں سے بھی اور ایک عام مسلمان کے آداب میں سے بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے غالب احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوگوں سے کٹ کر منقطع ہو جانا۔ وَتَبَتَّلْ، اور آپ منقطع ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، تبتیلا، لوگوں سے خوب کٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ ہم لوگوں سے کٹ جائیں، ویسے تو اسلام میں یہ ہے کہ دن میں کوئی نہ کوئی وقت انسان کا ہونا چاہیے جس میں وہ خلوت اختیار کرے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا، کوئی انسان اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا، کوئی اپنے آپ کو درست کرنا چاہے وہ فیل ہوگا ہمیشہ، جب تک وہ کوئی دن میں اپنا ایسا وقت نہیں نکالتا جس میں وہ اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جائے۔ اب اس خلوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کمرے کو بند کر کے کنڈی لگا کے سب کو، بچوں کو، بیوی کو کمرے سے باہر نکالنا ہے پھر آپ نے خلوت اختیار کرنی ہے، یا عورت نے سب لوگوں کو، اپنے خامند کو، اپنے بچوں کو کمرے سے باہر نکال دینا ہے، کنڈی لگا لینی ہے، پھر اس نے خلوت اختیار کرنی ہے۔ یہ خلوت کہیں بھی ہو سکتی ہے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں بس، ہاں، کوئی پاس بیٹھا بھی ہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، یہ خلوت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی باغ میں چلے گئے، بیٹھ گئے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں آپ کے پاس، ایک بندہ گاڑی میں جا رہا ہے، وہ بیٹھا ہے، یا ایک اپنے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا رہے، تو یہ اس کی خلوت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے گناہوں کو یاد کرے،
اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے، آخرت کے بارے میں غور و فکر کرے. یہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں کتنی ناشکری کر رہا ہوں. اپنے امور پہ غور کرے، اپنے معاشرے پہ غور کرے. اس سب چیزوں پہ جب وہ غور کرے گا، اس میں حیا پیدا ہوگی، اس میں اللہ کی یاد آئے گی، اللہ کی عظمت آئے گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت ہوتی ہے. تو یہ اختیار کرنی چاہیے. کوئی بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا اب تک خلوت اختیار نہ کرے. یہ بھی تبتل کا معنی ہے، لیکن ایک تبتل ہے جو دائمی ہم نے اختیار کرنا ہے. یہ تو کبھی کبھی تبتل کا خاص معنی آپ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے. لیکن ایک تبتل وہ ہے جو دائمی اختیار کرتا ہے مسلمان. وہ کیا ہے؟ وہ ہے انفصال بالقلب عن الخلائق. یعنی دل جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ نہ اٹیچ ہو. دل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے. اس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو. اور غیر اللہ کی محبت، دنیا کی خواہشات وہ دل میں نہ باقی رہیں. یہ جو کیفیت ہے نا کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. ہاں، ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دو عرش ہے نا. ایک رحمان کا وہ عرش ہے جس پر رحمان اپنی ذات کے ساتھ متصف ہوتا ہے، رحمان اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہے. اور ایک رحمان کا وہ عرش ہے معنوی عرش، جو ہر مومن کے دل میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مومن کے دل میں بھی آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ نہیں، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ. ہر مومن کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے. تو یہ دل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عرش ہے. تو یہ بھی تبتل کا جو ہے وہ ایک معنی ہے کہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. سبحان اللہ. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، مشرق کا بھی مغرب کا بھی، یعنی ہر چیز کا رب ہے. مشرق اور مغرب بول کر کل کائنات مراد ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، ربوبیت سے الوہیت کی طرف استدلال ہے. فاتخذہ وکیلا. یہ چوتھی چیز جو ایک داعی کو اختیار کرنی چاہیے، اس کے لیے جو ذات اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا ہے؟ فاتخذہ وکیلا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنا لیجئے اسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، وکیلا، اپنا کارساز. وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کے سپرد آپ اپنے معاملے کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کو اب اپنا وکیل بنا لیں، یعنی اپنے سارے معاملات، جملہ امور، اے اللہ تیرے سپرد ہیں. میرے دینی معاملات، میرے دنیاوی معاملات تیرے سپرد ہیں. دنیاوی معاملات میں تو اکثر لوگ توکل کر لیتے ہیں نا. دیکھیں، دنیاوی معاملات میں بھی توکل یہ ہے کہ جائز اسباب اختیار کریں اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کریں. اسباب پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہو، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر. اور جو بندہ جائز اسباب چھوڑتا ہے، حرام اسباب اختیار کرتا ہے، کیا اس کا اللہ پر توکل ہے؟ اس کا اللہ پر توکل نہیں. اگر اللہ پر توکل ہوتا تو جائز اسباب کیوں چھوڑتا، حرام اسباب کیوں اختیار کرتا؟ یعنی کچھ نہ کچھ اس کا اعتماد اسباب پر آ گیا. اسی لیے یہ جو توکل کے اندر جو شرک ہے نا، یہ بہت پیچیدہ ہے. اس کو سمجھنا بہت پیچیدہ ہے. کتاب التوحید کی شرح میں یہ جو باب قول اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے. اس کی شرح آپ اہل علم نے جو کیا آپ پڑھیں، توکل کے اندر کیسے کیسے شرک ہوتا ہے وہ آپ پڑھیں، تو آپ ایک دفعہ حیران رہ جائیں گے کہ توکل کتنا ضروری عمل ہے کہ ہم توکل کو سمجھیں. اچھا، تو فاتخذہ وکیلا. اسی طریقے سے دینی امور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل. نماز ہے تو یہ نہ کہ میں نے نماز پڑھ لی، بھئی اللہ نے توفیق دی، میں نے نماز پڑھ لی، اللہ قبول کرنے والا ہے. عمل کرنے میں اور عمل کرنے کے بعد بھی اور عمل کے دوران بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. یہ بہت ضروری ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. اور پانچواں عمل یہ بتایا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کریں. عَلَى مَا يَقُولُونَ، کس بات پر؟ وہ اس پر جو وہ کہتے ہیں. تہمتیں لگاتے ہیں آپ کو، کاہن، ساحر وغیرہ القابات سے نوازتے ہیں. ہر دور میں اہل فسق، اہل بدعت، جو مخالفین حق کے، ان کی علامت رہی ہے کہ وہ اہل حق کو مختلف طعنے دیتے ہیں، مختلف القابات دیتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. تو آپ ان کے القابات کے مقابلے میں، ان کی تہمتوں کے مقابلے میں،
ان کی سرکشیوں کے مقابلے میں ایک بہت مضبوط قلعے میں داخل ہو جائیں. اور وہ مضبوط قلعہ کون سا قلعہ ہے؟ صبر کا قلعہ ہے. صبر، دائی صبر کرنے والا ہوتا ہے. اور صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کیا ہے؟ کہ انسان مخلوق کے سامنے شکوہ شکایت ہی نہ کرے، بس الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی، میں ہر حال پہ ہر حال میں راضی ہوں، الحمدللہ. ہاں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور آپ ان کو چھوڑ دیں اچھے طریقے سے چھوڑنا. ایک صبر جمیل ہے، ایک حجر جمیل ہے. حجر جمیل چھوڑ دینا اچھے طریقے سے، اس سے مراد یہ ہے کہ حجر جمیل الذی لا انتقام فی، ایسا چھوڑنا کہ اس میں آپ ان کو اذیت یا ان کو انتقام نہیں دے رہے، ان کو آپ تکلیف نہیں دے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہے مشرکین کے لیے، ذرنی وذرنی، اور چھوڑ دیجئے مجھے، والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو، اول النعمتی، جو آسائش والے لوگ ہیں، اسودہ حال میں ہیں. آپ ان کو، مجھے اور ان کو چھوڑ دیں، میں ان سے خود نبٹ لوں گا. وَمَهِّلْهُمْ، اور آپ مہلت دیجئے انہیں، قلیلہ، تھوڑی سی، بس ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو مہلت دیجئے، ان کو عذاب آ کر پکڑے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تخویف ہے، ڈراوا ہے اخروی. ان لدینا، بے شک ہمارے ہاں، انکالن، بڑی بڑی بیڑیاں ہیں. مجرمین کو لوہے کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں نا، پولیس والے ہتھکڑیاں لگاتے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی آخرت میں بڑی بڑی بیڑیاں، ہم ان کو گرفتار کریں گے، ان کو بیڑیاں ڈالیں گے. وہ جہیمہ، اور ہمارے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ جہیم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نارن مستعرتن، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. والعیاذ باللہ من ذالک. جہیم جحمتن سے ہے نا، یعنی بھڑکنا، بھڑکتی ہوئی آگ ہمارے پاس موجود ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور کیا ہے؟ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جانے والا ہے، گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور وہ کیا ہے؟ زقوم ہے، اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں. وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور المناک عذاب ہے. علیم علم سے ہے نا، علم تکلیف کو کہتے ہیں. ایسا عذاب ہے جس سے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، اور جسم میں بھی تکلیف ہوگی، روح بھی تڑپے گی. والعیاذ باللہ من ذالک. یہ عذاب کب ہوگا؟ اب آگے وقت عذاب کا بیان ہے. یوم ترجف الارض والجبال، اس دن جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ، یعنی زلزلہ آئے گا، زمین اور پہاڑ کانپیں گے، خوب کانپیں گے. اور اس کی وضاحت قرآن کریم میں موجود ہے. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اتنے کانپیں گے، اتنا سخت زلزلہ آئے گا کہ جو پہاڑ جو اتنے بڑے بڑے ہیں، آپ سوچیں ذرا، اپنے ذہن میں لائیں، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے موجود ہیں دنیا کے اندر. یہ آپ پہاڑی سلسلوں میں آپ میں سے ہر کوئی گیا ہوگا اور دیکھے بھی ہوں گے. کبھی آپ گوگل وغیرہ پہ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں. جب قیامت آئے گی وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، کیسا سخت زلزلہ ہوگا کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو جتنے فضا میں بلند ہیں اتنے ہی زمین میں وہ گہرے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ گہرے ہیں. وہ پہاڑ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ کثیبن، ریت کے ٹیلے، مہیلا ای سائرہ، بہتے ہوئے ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے. یعنی پہاڑ جو ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا. پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون بن جائیں گے، بہہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے پہاڑ، حتیٰ کہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا. اب اس بات رسالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے. دیکھیں مشرکین آپ کو القابات دیتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے، تو کہا جا رہا ہے انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا ہے، الیکم، تمہاری طرف، رسولا، ایک عظیم رسول، شاہدن علیکم، جو شہادت دینے والا ہے تم پر. یعنی آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے ان تک دین کی بات پہنچا دی تھی، حق پہنچا دیا تھا. کیسے؟ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، رسولا، ایک رسول. وہ کون رسول تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو کیا ہوا
اب فرعون کے عناد کا تذکرہ ہے. فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے ہمارے رسول کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی رسول کی نافرمانی کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی. فَأَخَذْنَاهُ، تو نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کا عقاب آیا، سزا آئی. فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے اسے پکڑ لیا. اخذن وبیلا ای اخذن شدیدہ، وبیلا بمانا شدیدہ، سخت پکڑنا، خوب سخت پکڑنا، نہایت سخت پکڑنا. کیسے پکڑا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ بحر جس پر وہ فخر کرتا تھا کہ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اس بحر کے اندر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. جس بحر کی بنیاد پر فخر کرتا تھا اس بحر میں فرعون کو غرق کر دیا. سبحان اللہ. اور بنی اسرائیل نے اپنے سامنے دیکھا کہ ہمارا دشمن غرق ہو رہا ہے. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، دیکھو فرعون سے کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص دشمنی تو نہیں تھی، اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دشمن بنا لیا، اس کو سزا دی. تو تم بھی تو رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، اس پر ایمان نہیں لا رہے، تو تم کیسے بچ سکتے ہو پھر؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں دو ضابطے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی قانون ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو تم کیسے بچو گے؟ ان کفرتم، اگر تم کفر کرتے ہو اور کفر پر قائم رہتے ہو، یومن، اس دن کے عذاب سے. کس دن کے عذاب سے؟ یجعل الولدان شیبا، کہ وہ عذاب کر دے گا بچوں کو بوڑھا. یعنی یہاں پہ محذوف ہے عذاب یومن، عذاب یومن کہنا پڑے گا، یعنی اس دن کے عذاب سے. اس دن سے یعنی اس دن کے عذاب سے، کہ اس دن کا عذاب کیا کرے گا؟ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ یجعل الولدان شیبا یہ کنایہ ہے شدت عذاب سے، کنایۃ عن اشتداد، یہ شدت عذاب سے کنایہ ہے. لیکن صحیح بات ہے کہ اس کو آپ حقیقت پر محمول کریں. دیکھیں الاصل فی الکلام الحقیقہ، تفسیر میں یہ اصول ہے، قواعد تفسیریہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا آپ کو پڑھائیں گے قواعد تفسیریہ، کہ تفسیر کے جو قواعد ہیں ان میں ایک قاعدہ ہے کہ کلام کو آپ اصل میں حقیقت پہ محمول کرتے ہیں. الاصل فی الکلام الحقیقہ. ہاں مجاز کی طرف جا سکتے ہیں، کنائے کی طرف جا سکتے ہیں، الا بدلیل، دلیل کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ آپ اس کو حقیقت پر محمول کریں کہ اس دن واقعتاً بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر به، السماء آسمان، منفطر پھٹ جائے گا، به بوجہ اس کے. تو ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یعنی بسبب العذاب، اس عذاب کے سبب سے، اس دن کے عذاب کی ہولناکی شدت کی وجہ سے. آسمان جو ہے، آسمان کیا کر رہا ہوگا؟ ہاں پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، پورا کیا ہوا ہے، پورا ہو کر رہے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم ہوگی تو ایسا ہو کر رہے گا. پھر فرمایا کہ ان ہذہ تذکرہ، یہ تنبیہ ہے، یہ ہم سب کے لیے تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے اہل ایمان کو بھی، سب کائنات کے لوگوں کو، میرے اور آپ کے لیے بھی تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ہذہ، بے شک یہ جو واعظ ہے، یہ جو واعظ کیا گیا پہلے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، اس نے نافرمانی کی، تو تم کیسے بچ سکتے ہو اگر تم بھی رسول کی نافرمانی کرو؟ یہ جو واعظ ہے یہ تذکرہ ہے، یہ ایک نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ میں یاد دہانی کرا رہا ہے. فمن شاء اتخذ، پس جو چاہے تو پکڑ لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف. کتنا پیار ہے نا اس بات میں، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اپنے رازق کی طرف، اپنے مدبر کی طرف، جس نے تمہیں پالا اس کی طرف. سبیلا، راستہ. جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ پکڑ لے. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہاں سبیل الدین ہے، دین کا راستہ ہے. طریق الاسلام ہے، اسلام کا راستہ ہے. ہاں پھر فرمایا اب تہجد کی جو فرضیت تھی ابتدائی اسلام میں، اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے. نسخ
یعنی پچھلے حکم کو اگلے بعد میں آنے والے حکم کے ذریعے منسوخ کر دینا. پھر اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں انشاءاللہ اس کا ذکر اصول التفسیر کے اندر کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو بتائیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ربک، بے شک آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعلم، وہ جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں کبھی قریب 2/3 رات کے، ادنا قریب، من ثلثی اللیل 2/3 رات کے، یعنی نصف رات سے زیادہ، ونصفہ، اور کبھی نصف رات، وثلثہ، اور کبھی 1/3 رات، کبھی 2/3 رات، کبھی نصف رات، کبھی 1/3 رات، وطائفۃ، اور ایک گروہ بھی، من الذین معک، ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، یہ معمول ہے ان کا کہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں، کبھی نصف اللیل، کبھی ثلثی اللیل 2/3 رات، اور کبھی 1/3 رات. پھر فرمایا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ جو دن اور رات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اندازہ مقرر کرتا ہے کہ رات کب تک رہے گی، دن کب تک رہے گا، اور اس میں تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ لاتا ہے. اور یہ رات اور دن اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے ظرف بنائے ہیں، برتن بنائے، کچھ عبادات رات کی ہیں، کچھ دن کی ہیں. علم ان لن تحصوہ، اب منسوخ کرنے کی علت بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہی ہے. علم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان لن تحصوہ، وہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے اس کی، لن تحصوہ، تم اس کی ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ آدھی رات، 1/3 رات اور 2/3 رات قیام کرتے ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوگا. کبھی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، کبھی نیند کا غلبہ بھی آ سکتا ہے، رات کو قیام نہیں بھی ہو سکتا، ایسی صورت بھی پیش آ سکتی ہے. تو آپ دیکھیں، سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی پوری آدھی رات، 1/3 رات ہمیشہ قیام نہیں کر سکیں گے، کبھی اس سے کم بھی کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے 40 سال پوری رات قیام کیا، کیسے کیا ان لوگوں نے؟ یعنی تعجب ہوتا ہے اس بات پہ تھوڑا. اور ہاں، فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی، اور اگلے دن کی فجر بھی پڑھی، اور کتنے سال رات کو سوئے نہیں. ایسی ایسی جو باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں. علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، پس اس نے رجوع کیا تم پر اور تخفیف فرما دی. وہ تخفیف کیا فرمائی؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ تخفیف ہے. پس تم پڑھو جو آسان ہو قرآن میں سے. دیکھیں، رات کی قیام کو نے یہاں پر قرآن سے تعبیر کیا ہے. فقرؤوا ای فصلوا ما تیسر لکم من قیام اللیل، پس تم نماز پڑھو جو تمہارے لیے میسر ہے رات کے قیام میں سے. کیونکہ رات کے قیام میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے نا، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے. تو رات کے قیام کو قرآن سے تعبیر کر دیا گیا. یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، عربی زبان کا ایک اسلوب ہے. جیسے فجر کی نماز میں بھی طویل قرات ہوتی ہے، تو فجر کو بھی قرآن الفجر کہا گیا، صلاۃ الفجر کو قرآن الفجر کہا گیا قرآن کریم میں. ان قرآن الفجری کان مشہودا، کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو ایک معاملے میں جب دوسری چیز کا غلبہ ہو جائے، چاہے کوئی اس کا ایسا جز ہو جو جزو لا ينفک ہو، اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایک بنیادی حیثیت، مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہو، تو کبھی اس جز سے کل کو تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی قرات قرآن قیام اللیل کا ایک جز اکبر ہے، ایک جز اساسی ہے. تو اس لیے قیام اللیل کو قرات قرآن سے تعبیر کیا گیا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس آپ قرآن پڑھیں جو آپ کے لیے میسر ہے، پس آپ پڑھیں جو آپ کے لیے میسر ہے قرآن میں سے. یعنی آپ رات میں قیام کریں جتنا قیام آپ کے لیے میسر ہے. اس کے بعد
اس کی وجوہات مزید بیان فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ پہلی وجہ تو یہ بیان فرما دی ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ علیما، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نے جان لیا ہے کہ ان سیکون منکم مرضا، کہ بلا شبہ ضرور ہوں گے تم میں کچھ بیمار ہوں گے، اپنی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ قیام کی طاقت نہیں رکھیں گے ہمیشہ۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے ہوں گے کہ وہ چلیں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے رزق کی تلاش میں، اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ تجارت کے لیے زمین میں سفر کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے دن میں تھک جائیں گے، تو رات میں ہو سکتا ہے اس طرح قیام نہ کر سکیں۔ اور آج کل کے حساب سے کہہ لیں کہ جاب کریں گے دن میں، تو جب جاب کریں گے تو ہو سکتا ہے رات کو نہ تھک جائیں، کبھی رات کی ڈیوٹی ہوگی، پوری رات کام کرنا ہوگا، تو قیام نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے ہوں گے کہ وہ لڑیں گے اللہ کی راہ میں۔ دیکھیں یہ مکی صورت ہے لیکن قتال کی طرف اشارہ ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کو قتال کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ ان مشرکین سے تمہیں قتال کرنا پڑے گا۔ وآخرون، حالانکہ اس وقت قتال فرض نہیں تھا، نہ اجازت تھی۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے ہوں گے کہ وہ لڑیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس آپ قرات کریں قرآن کی جو آپ کو اس میں سے میسر ہے، جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوبارہ اعادہ ہے، چونکہ علتیں دوبارہ دہرائی گئی ہیں تو اس کا اعادہ بھی دوبارہ ہوگی اور تاکید بھی ہوگی۔ اس کے بعد اب داعی کے لیے مزید کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی بیان فرما دی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض۔ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں نا، عموماً طلبۃ العلم میں جو دین کے طالب علم ہیں اور جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، عموماً ان کے اندر ایک رویہ آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں کم خرچ کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ یا کوئی عالم ہے، کوئی استاذ ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں یہ سب سے بڑا انفاق ہے، یہ سب سے بڑا انفاق ہے نا کہ میں اللہ کا دین پڑھا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، دین کے طلبہ کو، دین سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنے ماہانہ اخراجات میں سے ایسا انسان بچا لے، چاہے تھوڑا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ زیادہ ہے کہ کم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کس دل اور کس نیت سے انسان خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور اگر یہ یومیہ عادت بن جائے کہ انسان کچھ نہ کچھ روزانہ خرچ کرے، تو یہ بہت خیر و برکت کا باعث ہے، بہت زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انفاق سے تعبیر بھی کرتا ہے قرآن کریم میں، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ قرض حسنہ سے تعبیر دی ہے، اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا ہے، اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان، آپ کسی انسان کو قرض دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ آپ کو واپس کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب بندہ قرض دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ثواب دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ قرض دیتا ہے، اللہ کے، اور دینا بھی اللہ کے بندوں کو ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ وہ جو پیسے ہم نے دیے ہیں، جو مال خرچ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو گے، یعنی آخرت کے لیے توشہ کرو گے کوئی بھی خیر، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ یہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو تم آخرت کے لیے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں وہ ملے گا۔ اور کیسے ملے گا؟ یہ ہوا خیرن واعظم اجرا، یعنی تم پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو، اور تم اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر پاؤ گے،
اور تم اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر پاؤ گے. یہ جو ہوا ہے نا یہ ضمیر فصل ہے، اس کا ترجمہ نہ کریں. اور خیرن یہ مفعول ثانی ہے، ورنہ تو ہوا خیرن ہونا چاہیے تھا اگر ہم مبتدا خبر بنا کے اس کا اعراب کرتے. اس لیے تجدوہ کا مفعول ثانی ہے خیرن، تو اس لیے میں نے یوں ترجمہ کیا کہ تم پاؤ گے اس کو خیرن بہت بہتر. دیکھیں پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو آخرت کے لیے توشہ کرتے ہو تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. دوسری بات یہ کہ تم اس کو بہت بہتر پاؤ گے. یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا. یعنی آپ نے اگر ایک کھجور بھی خرچ کیا نا، حدیث میں یہ ہے کہ بعض دفعہ بندہ ایک کھجور خرچ کرتا ہے اللہ کے ہاں میں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا دے گا. ہوا خیرن، جو تم اللہ تعالیٰ کے پاؤ گے وہ بہت بہتر ہوگا. خرچ تو ہم نے روپیہ پیسہ کیا تھا، وہاں پہ نیکیاں ملے گی. اب آخرت میں اگر پوری زمین بھر کے بھی ہم سونا لے آئے نا، ایک نیکی لینا چاہیں تو ہم نہیں لے پائیں گے. لیکن دنیا میں ہم نے چند ٹکے خرچ کیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لیکن آخرت میں وہ ہمیں نیکیاں بن کے مل جائیں گی. یہ دیکھیں نا کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ ایک پورا نظام ہے. وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو کیا پاؤ گے؟ اجر کے اعتبار سے عظیم تر پاؤ گے. پھر حکم دیا، اور یہ بھی داعی کے لیے بہت عظیم حکم ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہے انسان. استغفار ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کسی حالت میں بھی ترک نہیں کر سکتا. یہ جب سے آپ دین پر عمل کرنا شروع کریں تب سے لے کر موت تک انسان کے ساتھ چلتی ہے استغفار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا کہ جس میں اشارہ تھا آپ کی موت کی طرف، اس میں کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. استغفار یہ ہر نیکی کے آخر میں، نماز آپ پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو استغفار یہ انسان کا دائمی عمل ہے، دائمی وظیفہ ہے، کسی حالت میں بھی اس سے منقطع نہیں ہو سکتا. استغفار کرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. غفور مغفرت سے ہے. مغفرت کا معنی ہوتا ہے، یعنی مغفر عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جو ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، سر پہ ایک خول پہنا جاتا ہے دشمن کے ڈھال وار سے بچنے کے لیے. وہ دو کام کرتا ہے، ایک تو حفاظت کرتا ہے، دوسرا چھپاتا ہے. تو مغفرت کے اندر بھی دو معنی ہے. اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے اور گناہ کو چھپا بھی دیتا ہے، اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، اس پہ گرفت بھی نہیں فرماتا. اور رحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے. مغفرت اور رحمت یہ دونوں جب اکٹھے آ جائے نا تو مغفرت کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے اور رحمت کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے. یعنی اللہ تعالیٰ غفور ہے، تمہارے پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، مستقبل میں تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. تو عند الاقتران، جب دو اللہ تعالیٰ کے اسماء اکٹھے آ جائے نا، مقترن اقترانی صورت میں آئے جس طرح یہاں پر ہیں، تو ایک نیا معنی بھی پیدا ہوتا ہے. تو وہ نیا معنی یہی ہے، ایک تو غفور کا اپنا الگ معنی ہے انتہائی بخشنے والا، رحیم کا اپنا الگ معنی ہے کہ رحم کرنے والا، لیکن اب اکٹھے آ گئے تو ایک نیا معنی بھی پیدا ہو گیا. وہ نیا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مستقبل میں تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا. تو یہ استغفار کی برکت بھی ہے، انسان بخشش مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حال میں اور مستقبل میں انسان کی گناہوں سے حفاظت بھی فرماتا ہے. تو استغفار کی کثرت کے بڑے فوائد ہیں. تو یہ انتہائی اہم صورت ہے سورۃ المزمل. اس سے اگلی صورت بھی بڑی اہم ہے، سورۃ المدثر. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کی دراسہ کریں گے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.